اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، محترم سامعین کرام، جب اہل حرم کا قافلہ کوفہ میں پہنچا تو ایک خطبہ وہ تھا جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اور ایک خطبہ مولا کائنات کی دوسری بیٹی جناب ام کلثوم نے ارشاد فرمایا۔ محمل کے پردے سے بیوی نے اپنی آواز کو بلند کیا، گریے کی آواز کو بلند کیا، اور اس کے بعد اہل کوفہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکوفہ سوءۃ لکم ما لکم خذلتم حسینا وقتلتموہ وانتہبتم اموالہ وورثتموہ وسبیتم نساءہ ونکبتموہ فتبا لکم وسحقا، کہ اے اہل کوفہ، تمہارے لیے انتہائی رسوائی ہو، انتہائی برائی ہو۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نے حسین ابن علی کو رسوا کیا، یعنی حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دیا، حسین ابن علی سے عہد پیمان کو توڑ دیا۔ وقتلتموہ، تم نے حسین ابن علی کو قتل کیا۔ وانتہبتم اموالہ، حسین ابن علی کے اموال کو لوٹ لیا، یعنی نہ صرف یہ کہ تم نے اپنے عہد و پیمان کی پابندی نہیں کی، اگر تمہیں کم از کم حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دینا تھا تو کم از کم حسین ابن علی کے مخالف تو نہ ہوتے، ان کے دشمنوں میں تو شمار نہ ہوتے، لیکن تم نے الٹا کام کیا، نہ صرف یہ کہ عہد و پیمان کو توڑا بلکہ دشمنوں کے ساتھ مل کر حسین ابن علی کو قتل کیا، نہ صرف قتل کیا، حسین ابن علی کے اموال کو لوٹ لیا۔ وورثتموہ، اور پھر اس مال کو آپس میں ایک دوسرے میں بانٹ لیا۔ وصبیتم نساءہ، فقط اتنا ہی نہیں کیا، اس کے بعد حسین ابن علی کے اہل حرم کو قیدی بنا لیا۔ وَنَكَبْتُمُوهُ، اور پھر ان کی حرمت کو پامال کیا۔ فَتَبًّا لَكُمْ وَسُحْقًا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، خداوند کریم کا عذاب ہو۔ وَيْلَكُمْ أَتَدْرُونَ أَيَّ دَوَاهٍ دَهَتْكُمْ، تم پر وائے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سی مصیبت ہے جو تمہارے دامنگیر ہو گئی ہے، یعنی تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کس مصیبت کو گلے لگا لیا ہے۔ وَأَيَّ وِزْرٍ عَلَى ظُهُورِكُمْ حَمَلْتُمْ، اور یہ کون سا بوجھ ہے جو تم نے اپنی پشت پر اٹھا لیا ہے۔ یہ بوجھ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سہل نہیں ہے، یہ بہت ہی سنگین بوجھ ہے جو تم نے اپنی پشت پر، اپنی کمر پر اٹھا لیا ہے۔ وَأَيَّ دِمَاءٍ سَفَكْتُمُوهَا، یہ کون سا خون ہے کہ جس کو تم نے بہا دیا۔ وَأَيَّ كَرِيمَةٍ أَصَبْتُمُوهَا، اور یہ کون سی کریم نسل ہے کہ جس کو تم نے قیدی بنا لیا ہے۔ وَأَيَّ صَبِيَّةٍ سَلَبْتُمُوهَا، اور یہ کون سی عورتیں ہیں، یہ کون سے اہل حرم ہیں کہ جن کا مال و اسباب تم لوٹ چکے ہو۔ وَأَيَّ أَمْوَالٍ انتَهَبْتُمُوهَا، اور یہ کون سا مال ہے کہ جس کی تم نے لوٹ مار مچائی ہے اور جس مال کو لوٹ لیا ہے۔ قتلتم خیر رجالات بعد النبی، رسول اللہ کے بعد جو سب سے بہترین شخص تھا مردوں میں، تم نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ وَنُزِعَتِ الرَّحْمَةُ مِنْ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں سے رحمت کو کھینچ لیا گیا۔ الا ان حزب اللہ هم الفائزون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے تحقیق اللہ کا گروہ ہی کامیاب گروہ ہوگا۔ وحزب الشیطان هم الخاسرون، اور جو شیطان کا گروہ ہے وہی خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ پھر اس کے بعد بیوی نے کچھ اشعار ارشاد فرمایا کہ قتلتم اخی صبرا، تم نے میرے بھائی کو قتل کیا، نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ فویل لامکم، تمہاری ماؤں پر وائے ہو۔ ستجزون نارا حرها یتوقد، تمہیں ان قریب ایسی آتش جہنم جزا کے طور پر دی جائے گی کہ جس کی حرارت روشن کی جا چکی ہے، جس کا ایندھن جلایا جا چکا ہے۔ سفکتم دماء حرم اللہ سفکہا، تم نے ایسے خون کو بہایا ہے کہ جس خون کو بہانے کو خداوند کریم نے حرام قرار دیا تھا۔ وحرمها القرآن ثم محمد، اور جس خون کے بہانے کو قرآن مجید نے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا۔ الا فابشروا بالنار، آگاہ ہو جاؤ پس تمہیں بشارت ہو اس آتش جہنم کی۔ انکم غدا لفی سقر حقا یقینا تخلدون، کہ بے تحقیق کل تم خداوند کریم کی آتش جہنم میں جلتے ہوئے رہو گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ وَإِنِّي لَأَبْكِي فِي حَيَاتِ عَلَىٰ أَخِي، اور میں جب تک زندہ ہوں اپنے بھائی پر گریہ کرتی رہوں گی۔ عَلَىٰ خَيْرٍ مِّن بَعْدِ النَّبِي سَيُولَدْ، اس بھائی پر کہ جو رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین خلقت تھا۔
بدم غزیر مستحل مکفکف، ایسے آنسوؤں کے ساتھ کہ جو آنسو تھوڑے نہیں ہوں گے بلکہ بہت زیادہ آنسوؤں کے ساتھ، اکش بار میں اپنے بھائی پر گریہ کروں گی۔ علی الخد منی دائما لیس یجمد، کہ یہ آنسو ایسے ہوں گے کہ جو میرے رخساروں پر ہمیشہ جاری رہیں گے اور یہ کبھی بھی منجمد نہیں ہوں گے، یہ آنسو کبھی بھی خشک نہیں ہوں گے۔ یہاں تک بی بی کا خطبہ پہنچا تھا، اور اس خطبے میں بھی بی بی نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی طرح لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو تم نے کون سا جرم کیا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ امت کے کسی ایک عام شخص کو تم نے قتل کر ڈالا اور اس کے مال کو لوٹ لیا اور اس کے اہل حرم کو تم نے قیدی بنا لیا، لیکن تمہیں یہ دیکھنا چاہیے ذرا ایک مرتبہ اس شخص کے نسب کی طرف دیکھو، اس شخص کے حسب کی طرف دیکھو کہ وہ کون سا شخص تھا کہ جس کو تم نے قتل کر دیا، جس کے مال کو تم نے لوٹ لیا اور جس کے اہل حرم کو تم نے قیدی بنا لیا، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ یہاں تک بی بی کا خطبہ پہنچا تو راوی کہتا ہے فضج الناس بالبکا والنوح، لوگ جو ہے وہ گریہ وزاری کرنے لگے، ونشر النساء شعورہن، عورتوں نے گریہ وزاری کی وجہ سے اپنے بالوں کو پریشاں کر لیا، ووضعن التراب علی رؤوسہن، عورتوں نے مٹی کو اپنے چہروں پر ڈالنا شروع کیا، وخشمن وجوہہن، اپنے چہروں کو پیٹنا شروع کیا، وضربن خدودہن، اپنے رخساروں پر ماتم کرنا شروع کیا، ودعون بالویل والثبور، اور وائے اور گریہ و کناں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، وبکر رجال، لوگ رونے لگے، مرد رونے لگے، ونتفوا لحاہم، اور اپنی داڑھی کو نوچنے لگے، اپنے بالوں کو نوچنے لگے، فلم یرا باکیتاً وباکن اکثر من ذلک اليوم، پس اس دن سے زیادہ کسی دن رونے والے شخص یعنی رونے والے مرد اور رونے والی عورت کو کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ لیکن اب اس رونے کا اور گریہ کرنے کا کیا فائدہ کہ جس وقت حسین ابن علی ان لوگوں کو پکار رہا تھا اس وقت ان لوگوں نے ان کی مدد، حسین ابن علی کی مدد نہ کی۔ یہاں پر پھر دوبارہ اس نقطے کی طرف ہم تذکر دلاتے چلیں کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آج کے دن جو امام حسین علی پر گریہ کیا جا رہا ہے یا عزاداری کی جا رہی ہے، اس کا کیا فائدہ؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اہل کوفہ والے گریہ وزاری کر رہے تھے۔ ان کا گریہ وزاری کرنا اس وجہ سے فائدہ مند نہیں تھا، اس وجہ سے کہ وہ حسین ابن علی کی نصرت کر سکتے تھے، بلکہ ان کا وظیفہ تھا، ان پر واجب تھا کہ حسین ابن علی کی مدد کریں، انہوں نے مدد نہیں کی، تو اس وجہ سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ اب تمہارے گریہ کرنے کا کیا فائدہ۔ لیکن اس کے بعد اب جو گریہ زاری ہو رہی ہے یہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کی سنت ہے بلکہ رسول اللہ کے بعد ائمہ اطہار کی سنت ہے۔ تمام ائمہ اطہار نے حسین ابن علی پر گریہ کیا ہے، یہاں تک کہ چھٹے امام امام جعفر صادق جب بھی پانی پیا کرتے تھے تو پانی پینے کے ساتھ امام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی تھیں، اور جب راوی سوال کرتا تھا کہ مولا کیا سبب بنا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، کہا کہ میں اپنے جد حسین کی پیاس کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اسی طریقے سے دیگر ائمہ بھی امام حسین پر گریہ وزاری کرتے رہے ہیں۔ تو آج جو گریہ وزاری ہو رہا ہے یہ ائمہ اطہار کی سنت ہے، خود رسول اللہ کی سنت ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔